سید النبی الامی المکی المدنی العربی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و صاحب التاج والمراج و صاحب لواء الحمد بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المسلومين المطهرين الذي يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى هذا يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی شن عبادہ خاندان زہرا. درود کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے خاندان زہرا پر بابا سے بلند صلوات. ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیجیے. عزیزان محترم سامعین حضرات، اجازت ہے کہ چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حدیث نبوی ہے. اللہ کا رسول نبیوں کا سردار نبی ارشاد فرماتا ہے کہ ذکر و علی شن عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. عزیزان آپ چند منٹ کے لیے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آقا میرے کائنات علیہ السلام اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر گفتگو شروع کر لیا میں نے خصوصی توجہ آپ کی چاہتا ہوں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. چند لوگ ایک یہودی غلام کو لے کر آئے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ یہودی غلام ہے، اس نے چوری کی ہے اور اس نے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. آقا میرے کائنات علیہ السلام نے اس غلام سے پوچھا کہ بتا تو نے چوری کی ہے؟ یہ غلام کہتا ہے کہ بے شک ابو الحسن میں نے چوری کی. آقا میرے کائنات علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پوچھا. اس غلام نے یہی جواب دیا کہ جی ہاں میں نے چوری کی ہے. اب آقا میرے کائنات علیہ السلام تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ یہودی غلام اگر اب تو نے جھوٹ بولا تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، بتا کیا تو نے چوری کی ہے؟ غلام کہتا ہے کہ یا ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام میں نے چوری کی ہے. آقا میرے کائنات علیہ السلام نے اس کا دائنا ہاتھ کاٹ دیا. تو عزیزاً کٹا ہوا ہاتھ لے کر وہ غلام مسجد نبوی سے باہر جا رہا تھا اور ساتھ میں اپنی زبان سے فضائل علی بیان کر رہا تھا. کہہ رہا تھا علی امیر المومنین ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، علی تاج الوسیہ ہے، علی باب ہدایت کہلائے، علی صراط المستقیم کہلائے. علی نہ ہوتے آدم کی توبہ نہ ہوتی، علی نہ ہوتے نوح کی کشتی نجات میں نہ آتی، علی نہ ہوتے تو عیسیٰ کو مسیح سکھانے والا نہ ہوتا، علی نہ ہوتے موسیٰ کو جلوہ دکھانے والا نہ ہوتا. علی بطول کے شوہر ہے، علی کعبے کا گوہر ہے، علی رسول کے داماد ہے، علی حسنین کے بابا ہے. اتنے میں ایک منافق وہاں سے گزرا اور کہنے لگا کہ اے یہودی غلام تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری عقل پہ پردہ تو نہیں پڑ گیا؟ علی نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو علی کے فضائل بیان کر رہا ہے. یہودی غلام کہتا بندہ خدا ہوش کر، علی نے میرا ہاتھ کاٹا ہے میری غلطی کی وجہ سے، میں علی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. یہ میرے دل میں محبت علی بن ابی طالب ہے. وہ منافق جس نے اس غلام سے کہا تھا تجھے کیا ہو گیا، وہی منافق اس سے گفتگو کر کے اندر آیا اور آقا میرے کائنات علیہ السلام کی اور آ کر کہنے لگا یا ابو الحسن ابھی جو آپ نے جس غلام کا ہاتھ کاٹا ہے یہ
کٹا ہوا ہاتھ لے کر جا رہا ہے اور آپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ آقا میرے کائنات علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت جملہ بیان کیا۔ آقا میرے کائنات علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ایسے بھی محب ہیں، اگر میں تلوار کے ساتھ انہوں کا سر کو ٹانی سے جدا کر دوں تو وہ میری ولایت سے ہٹیں گے نہیں، اور مجھ سے بغض رکھنے والے ایسے بھی ہیں، میں علی جتنا بھی ان کے ساتھ حسن سلوک برتا چلا جاؤں وہ میری ولایت پر نہیں آنے والے۔ آقا میرے کائنات علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا حسن جلدی جا، اور یہ جو غلام تھا نا، یہودی غلام جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسے لے کر آ۔ آقا میرے حسن علیہ السلام یہودی غلام کو لے کر آئے۔ اب یہودی غلام آیا، آقا میرے کائنات علیہ السلام نے کہا کہ بتا یہودی غلام، تو نے میری فضیلت بیان کی ہے حتیٰ کہ میں نے تیرا ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے۔ اس غلام نے وہی جواب دیا کہ یا علی آپ نے ہاتھ کاٹا ہے میری غلطی کی وجہ سے، اور میں دنیا میں اس کی مجھے سزا مل گئی ہے، آخرت میں میں بڑی ذمہ ہو گیا ہوں۔ توجہ ہے نا صاحبان ایمان؟ تو میں نے آپ کی فضیلت اس لیے بیان کی ہے کیونکہ یہ میرا دل میں آپ کی محبت ہے۔ آقا میرے کائنات علیہ السلام نے جب اس کی یہ الفاظ سنے نا تو آقا میرے کائنات علیہ السلام نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کٹی ہوئی جگہ پر رکھا اور ساتھ میں ابا اتار کر ابا کی پٹی کاٹ دی۔ آقا میرے کائنات علیہ السلام نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کی۔ 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنے کے بعد آقا میرے کائنات علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اس ابا کی پٹی کو کھول دیا، ہاتھ کا ہاتھ صحیح و سلامت ہے۔ اس یہودی غلام نے کٹا ہوا ہاتھ کو اس دوسرے ہاتھ پہ مارا، ایسے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کبھی ہاتھ کٹا ہی نہیں ہے۔ وہ آقا میرے کائنات علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا، قدموں میں گر کر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے سچے نبی ہے، اور اے ابو الحسن آپ اللہ کے نبی کے سچے وصی ہیں۔ خاندان زہرا پر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آقا میرے کائنات علیہ السلام بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب بھی ساتھ تھے۔ ایک یونانی حکیم، میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، حسنین بھائی توجہ کر میری طرف دیکھو، تو اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یونانی حکیم مدینہ میں آیا تھا اپنے دوست کا علاج کرنے کے لیے، لیکن اتفاق سے اسے اپنا دوست نہ مل سکا۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ جب اسے اپنا دوست نہ ملا وہ پریشانی کے عالم میں مدینہ سے گزرتا گزرتا مدینہ کے صدر مین بازار میں آیا۔ دیکھا کہ آگے مسجد نبوی میں آقا میرے کائنات علیہ السلام اپنے صحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یونانی حکیم چلتا چلتا مسجد نبوی میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام، میں مدینہ میں آیا تھا اپنے دوست کے علاج کے سلسلے میں، لیکن مجھے اتفاق سے اپنا دوست نہ مل سکا۔ میں نے سوچا چلتے چلتے میں آپ کا علاج کیوں نہ کر سکوں، اور ساتھ ہی جناب سلیمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب سلیمان فارسی نے کہا او یونانی حکیم، میرے مولا کو تیرے علاج کی ضرورت نہیں بلکہ تیرے ذہن کو میرے مولا کے علاج کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے آپ کی میارے شمال کی، کیا بات ہے؟ کل ایمان نعرہ حیدری۔ آقا میرے کائنات علیہ السلام کہتے ہیں سلیمان خاموش ہو جا، اس نے جو مجھے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاج کے لیے آیا ہے مجھ میں کچھ خامی تو دیکھی ہوگی۔ امیر کائنات علیہ السلام نے کہا یونانی حکیم بتا تو میرا کون سا علاج کرنا چاہتا ہے؟ یونانی حکیم کہتا ہے کہ مولا میں نے دیکھا ہے ایک تو آپ کا رنگ زرد ہے اور خون کی کمی ہے، دوسرا آپ کی پنڈلیاں کمزور ہیں، صاحبانی من توجہ چاہتا ہوں، خاندان زہرا پر درود پڑھ لیں۔
آقا میرے کائنات علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تو نے مجھ میں دو خامیاں دیکھی ہیں، ایک میرا رنگ زرد ہے، خون کی کمی ہے، اور دوسرا میری پنڈلیاں کمزور ہیں، تو مجھے وہ شیشی دعا کی دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ اس نے ایک دعا کی شیشی لی اور کہا مولا یہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گی، آپ کا رنگ بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کی پنڈلیاں بھی کمزور نہیں رہیں گی، یہ آپ پی لیجئے۔ مولا نے پوری کی پوری شیشی منہ میں انڈیل لی۔ اس کے بعد آقا میرے کائنات علیہ السلام نے کہا اچھا مجھے وہ دعا کی شیشی دے جو مجھ علی بن ابی طالب کو نقصان پہنچائے۔ اس نے زہر کی ایک شیشی لی اور کہا کہ یہ اتنی خطرناک زہر کی شیشی ہے، اگر اس کا ایک قطرہ حلق سے نیچے چلا جائے انسان چند لمحوں میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ امیر کائنات علیہ السلام نے اس کی یہ بھی زہر کی شیشی لی، پوری کی پوری منہ میں انڈیل لی۔ جیسے ہی پوری کی پوری شیشی پی لی نا تو آقا میرے کائنات علیہ السلام چند لمحوں کے لیے خاموش رہے۔ یونانی حکیم کہتا ہے اے ابو الحسن آپ نے کیا کر دیا، آپ اپنی موت کے ذمہ دار خود ہو گئے، آپ اپنی موت کے ذمہ دار خود ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد آقا میرے کائنات علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا او یونانی حکیم بتا نہ تیرے وعدے مند شیشی میرے کام آئی نہ زہر کی شیشی میرے کام آئی۔ اب آقا میرے کائنات علیہ السلام کھڑے ہوئے، مسجد نبوی کے ستون کو اپنے دائنے ہاتھ پر بلند کیا۔ جیسے ہی مسجد نبوی کا ستون بلند ہوا مسجد نبوی کی چھت بھی بلند ہوئی۔ آقا میرے کائنات علیہ السلام کہتے ہیں یونانی حکیم جا اور جا کے مدینہ کے صدر بازار میں اعلان کر دے، سارے لوگ مدینہ میں مسجد نبوی کی چھت پر آ کر کھڑے ہو جائے، مجھ علی بن ابی طالب کی پنڈلیوں کو فرق نہیں پڑے۔ خاندان زہرا پر درود پڑھیں۔ فضیلان میں نے شروع میں ہی حدیث نبوی پڑھی ہے کہ چند لمحوں کے لیے آقا میرے کائنات علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پڑھ لیجیے۔ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ ذکر و علی شن عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عجیب و غریب مخلوق مسجد نبوی کی طرف بڑھی۔ اصحاب نے پہلی مرتبہ یہ مخلوق دیکھی، ڈر کر بھاگنا چاہا، چند اصحاب کھڑے ہو کر بھاگنے بھی لگے۔ آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اس مخلوق کا تم سے کوئی کام نہیں، یہ مجھ محمد سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، جیسے ہی وہ عجیب و غریب مخلوق اندر آئی نا تو آ کر کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو، اور اپنا تعارف اس انداز میں کیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی میرا نام حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس ہے اور میں جنوں کی نسل میں سے ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں کہ اللہ نے جب آدم کو خلق کیا نا تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام ملائکہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ ابلیس جد جو تھا نا اس حام ابن ہیم ابن لامس کا جد جو ابلیس تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو میں آیا اس لیے ہوں کہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے اسے شیطان کافر سرکش کہہ کر نکال دیا۔ تم جب ابلیس ہمارے پاس آیا ہمیں اکٹھا کیا اور کہا کہ اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے، تمام ملائکہ کو نے سجدہ کیا لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا، اب ہم نے لینا ہے آدم سے انتقام۔ لیکن کہا کہ جب اللہ نے آدم کو زمین پر بھیجا ہم تمام کے تمام جنوں نے آدم پر حملہ کرنا چاہا لیکن ایک نوجوان کا نور ظاہر ہوا، توجہ ہے نا صاحبان ایمان، ایک نوجوان کا نور ظاہر ہوا، اس نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم پر ایسا حملہ کیا ہم حملہ کرنے کے قابل ہی نہ رہ سکے۔ ہم نے سوچا یہ کون ہو سکتا ہے، ہم میں سے ایک نے کہا ہو نہ ہو یہ بعد والا نبی ہوگا جس نے آدم کی نصرت مدد کی ہے۔ جب آدم
کے بعد نبی آیا، ہم نے اس پر حملہ کرنا چاہا، اس کے بھی مدد کے لیے وہی نوجوان کا نور ظاہر ہوا، وہی نوجوان کے نور نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم پھر بھاگ گئے۔ وہ حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس کہتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء